دنیا والوں نے دیکھا آج سے 1450 سال پہلے ملک عرب کے مکہ شہر میں قبیلہ قریش میں خاندان بنو ہاشمی میں حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت آمینہ کے بطن پاک سے تیرے اور میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ میں نے کہا کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، لیکن ایک طرف زمانے جاہلیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے اگر آپ رکھیں گے آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ بیٹی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوا کرتی تھی تو بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بیٹی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوا کرتی تھی اللہ اکبر بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا کرتا تھا وہ ظالم سماج۔ میں ایک تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں، ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی جو دیکھنے میں بہت زیادہ کالی تھی، اس مالک نے اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس کو لے کر کے چلے جاؤ بیابان جنگل میں جانے کے بعد اس کو زندہ دفن کر کے آؤ، اس کو زندہ درگور کر کے آؤ۔ غلام نے بچی کو لیا اور بچی کو لینے کے بعد بیابان جنگل میں گیا، اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودا اور کھودنے کے بعد اس کو دفن کرنا ہی چاہتا تھا۔ آواز آتی ہے ظالم اس کو قتل نہ کر، اللہ اکبر۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آواز تو آتی تھی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک بار اور اس کو دفن کرنا چاہا، پھر سے یہی آواز آتی ہے ظالم اس کو قتل نہ کر۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آواز آئی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا، اللہ اکبر۔ اس نے سوچا کہ شاید خیالی آواز ہے، اب اس نے پھر سے اس کو دفن کرنا چاہا، آواز آتی ہے ظالم اس کو قتل نہ کر، اگر تو اس کو نہیں پال سکتا یہی چھوڑ کر کے چلا جا، اس کو ہم اپنی رحمت سے پروان چڑھائیں گے، اللہ اکبر۔ جب اس نے اتنا سنا وہ سوچنے لگا شاید یہ بچی بڑی عظمتوں والی بچی ہے، یہ بچی بڑی برکتوں والی بچی ہے، یہ بچی بڑی فضیلتوں والی بچی ہے، جس کو بچانے کے لیے حاتم غیبی سے آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اس بچی کو اپنے ساتھ میں لیا، اپنے گھر میں لے کر کے آ گیا، بچی کو دفن نہ کیا، پروان چڑھانے لگا۔ بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگی، قوم کے جوانوں جیسے ہی بچی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اللہ نے اس کو علم کی دولت عطا فرمائی، علم کا سرمایہ عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ وہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی کاہنہ بن کے گزری، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا نام سودا بنت زہرا تھا۔ اگر کسی شہر سے گزر ہو جاتا شہر کی ساری بچیاں میدان میں آ جاتی، ان کے والدین لے کر کے میدان میں چوراہوں پہ آ جاتے، اس لیے کہ سودا بنت زہرا کی سواری آنے والی ہے، اللہ اکبر۔ کام کیا تھا سودا بنت زہرا کا؟ ہاتھ دیکھتی نصیبوں کے فیصلے کر دیتی، ہاتھ دیکھتی تقدیروں کے فیصلے کر دیتی، اللہ اکبر۔ قوم کے جوانوں سودا بنت زہرا کا سفر ایک مرتبہ تیرے اور میرے نبی کی ماں حضرت آمینہ کے مقدس شہر مدینہ شریف سے ہو گیا۔ جب سودا بنت زہرا کی سواری مدینہ شریف میں داخل ہونے والی تھی، مدینہ شریف میں اعلان کر دیا گیا او مدینہ شریف کے لوگوں سنو سنو، اپنی بچیوں کو لے کر کے میدان میں آ جاؤ، اپنی بچیوں کو لے کر کے چوراہے پہ آ جاؤ، اس لیے کہ سودا بنت زہرا کی سواری آنے والی ہے، اللہ اکبر۔ سارے لوگ اپنی بچیوں کو لے کر کے میدان میں آ گئے، لمبی قطار لگ گئی۔ سودا بنت زہرا ایک بچی کا ہاتھ دیکھتی اور بتا دیتی کہ اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، نصیبوں کے فیصلے ہو رہے ہیں ہاتھ دیکھ کر کے۔ سودا بنت زہرا ہاتھ دیکھتی چلی جاتی ہیں، نصیبوں کے فیصلے کرتی چلی جاتی ہیں، تقدیروں کے فیصلے سناتی چلی جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ انہی بچیوں کے درمیان میں ایک بچی جس کا نام حضرت آمینہ تھا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کھیل رہی تھی، کسی نے آ کر کے کہا آمینہ جا تو بھی ایسا کر، اپنا ہاتھ جا کر کے سودا بنت زہرا کو دکھا دے، جا دیکھ تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے، دیکھ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اللہ اکبر۔ سودا بنت زہرا کے قریب گئی تیرے اور میرے نبی کی ماں، اور جیسے ہی جا کر کے اپنا ہاتھ پیش کیا سودا بنت زہرا نے میرے نبی کی ماں حضرت آمینہ کے ہاتھ کو دیکھا۔ قوم کے جوانوں سودا بنت زہرا نے کبھی ہاتھ کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، کبھی ہاتھ کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، کبھی ہاتھ کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا سودا بنت زہرا آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا، تو نے ہاتھ دیکھا نصیبوں کے فیصلے کر دیے، تو نے ہاتھ دیکھا تقدیروں کے فیصلے سنا دیے، آج تجھے ہو کیا گیا؟ آمینہ کے ہاتھ میں کون سی ایسی چیز نظر آ گئی جو تو کبھی ہاتھ کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی ہاتھ کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے؟ بتا آمینہ کے ہاتھ میں تو نے کیا
دیکھ لیا. سودا بنت زہرا کا جواب سنو. سودا بنت زہرا نے کہا تھا مدینہ کے لوگوں میں دیکھ رہی ہوں آمینہ کے ہاتھ کی ہتھیلی بتا رہی ہے اسی کے شکم سے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائے گا. دنیا والوں نے دیکھا آج سے 1450 سال پہلے ملک عرب کے مکہ شہر میں قبیلے قریش میں خاندان بنو ہاشمی میں حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت آمینہ کے بطن پاک سے تیرے اور میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے. ولادت ہوئی میرے مصطفیٰ کی, زمین مہکنے لگی, آسمان مہکنے لگا, حضور آ گئے, سارا جہاں مہکنے لگا. زمین کو تازگی مل گئی, آسمان کو عروج مل گیا, بے سہاروں کو سہارا مل گیا, یتیموں کا والی آ گیا, بے کسوں کا کس آ گیا. اور وہ ایسا آیا کہ جس نے آنے کے بعد روئے زمین پر انقلاب پیدا کر دیا. اللہ اکبر. وہ تنہا چلا تھا اسلام کی بقا کے لیے, وہ تنہا چلا تھا اسلام کے فروغ کے لیے, لیکن ابو بکر صدیق دامن رحمت سے لپٹ گئے. ایک مرد قلندر دامن رحمت سے کیا لپٹا. اللہ اکبر. ایسا لگتا تھا کہ شمع کے پاس پروانے چلے آتے ہیں. ابو بکر آ گئے, عمر فاروق اعظم آ گئے, عثمان غنی آ گئے, مولا علی آ گئے.